11 जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बंजारनामा के मज़ीद बंद पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी इंसान को ये बावर करने की कोशिश करता है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी और नापायदार है। जब मौत आती है तो सब काम काज, माल असबाब और दोस्त अहबाब छोड़कर अकेले ही दुनिया से रुखसत होना पड़ता है। तो लिहाजा इंसान को आखिरत की याद करनी चाहिए। तो अब हम इस नज़म का 7वां बंद पहले पढ़ेंगे। ये धूम धड़ाका साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तन का साथ न जाएगा मौकूफ हुआ जब आन अजल, गरबार अटारी चौबारी क्या खासा नींद सुख और मलमल, क्या चलमन पर्दे फर्श नहीं क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। इस 7वें बंद में नज़ीर अकबर आबादी इंसान से मुखातिब है कि जब मौत आएगी तो तुम्हारा ये सामान और शोहरत जिसे तू जगह जगह ले फिरता है, इसमें से एक तन का भी साथ न जाएगा। घर का सभी मता बेबहा और कीमती कपड़े, दर दीवार के पर्दे, रंगीन पलंग और महलात यही रह जाएंगे और तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। यानी इंसान जो बेहिसाब दौलत जमा कर रहा है, ऐश व आराम के सामान यहाँ तैयार कर रहा है, तो ये सब कुछ इंसान को यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। अचानक ये सांस रुक जाएगा और मिट्टी में दफन हो जाएगा। आठवां बंद, कुछ काम न आएगा तेरे ये लाल व ज़मरुद से मुज़र, जब पूंजी बात में बिखरेगी हर आन बनेगी जानों पर, नौबत नकारे बान निशान बदौलत हशमत फौजें लश्कर, क्या मसनन थे क्या मलक मकाम, क्या चौकी कुर्सी तख्त चतर, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। 8वां बंद, इसमें शायर फरमाता है कि ऐ इंसान, तेरे हीरे जवाहरात और तेरी दौलत तेरे किसी काम न आएगी। ये तेरी पूंजी किसी बात में खर्च हो जाएगी और फिर तेरी जान पर बन आएगी। तेरी शान शौकत, तेरी बादशाही, फौजें, नौबत नकारे और तेरा तख्त, कोई तेरी सभी ठाठ बाट यहीं रह जाएगी और तुझे यहाँ से जाना होगा। यानी जो इस वक्त तुम्हारे पास ढोल बाजे हैं, फौज है, महल दरबार है, ये सब छोड़कर आपको कब्र में तन्हा जाना पड़ेगा। 9वां बंद, क्यों जी पर बोझ उठाता है इन गुनों बारी बारी के, जब मौत का डेरा आन पड़ा फिर दोने हैं व्यापारी के, क्या साज जुड़ाव जर जेवर, क्या गोटे थान कनारी के, क्या घोड़े जेन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अमारी के, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। 9वां बंद, इस बंद में शायर फरमाते हैं
کہ نا سمجھ انسان، تو اپنے کندھوں پر کیوں اپنے مال و دولت کا بھاری بھرکم بوجھ لادے پھرتے ہو؟ کیونکہ جب تمہاری موت آئے گی تو اس میں تمہیں صرف 2 آنے کا کفن نصیب ہوگا، باقی سارا قیمتی ساز و سامان، زیورات، قیمتی کپڑے، سنہری زین والے گھوڑے اور لال ہود والے ہاتھی، یہ سب تمہاری شان و شوکت کے اسباب یہیں رہ جائیں گے۔ لہذا اپنا پورا وقت اسی کو جمع کرنے میں صرف مت کرو۔ 10واں بند، مغرور نہ ہو تلواروں پر مقبول برو سے ڈالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بالوں کے، کیا ڈبے موتے ہیروں کے، کیا ڈیر خزانے مالوں کے، کیا بخشے تاش مشجر کے، کیا تختے شال دشالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اس 10ویں بند میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ ڈال اور تلواریں جو تجھے حاصل ہیں اور جن کی وجہ سے اہل دنیا میں تجھے عزت و احترام حاصل ہے، یہ سب اسی وقت تک ہے جب تک تو دنیا میں موجود ہے، یعنی یہ تب تک ہی آپ کو بچا سکتے ہیں جب آپ کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا۔ جس دن تیرا موت کے بالے سے سامنا ہوگا تو یہ سب تجھ سے یوں تعلق توڑ کر بھاگیں گے جیسے ان کا تیرے ساتھ کوئی اور کبھی بھی تعلق نہ تھا۔ اس وقت ہیروں اور موتیوں سے بھرے ہوئے ڈبے اور دوسرے خزانے تیرے کچھ کام نہ آئیں گے، ہر طرح کی شان و شوکت تجھ سے جدا ہو جائے گی۔ شاید اس بند میں دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کچھ اس انداز سے کھینچتا ہے کہ انسان کو اس بات کا دل میں خیال آتا ہے کہ موت کو یاد رکھنا انسان کا فرض ہے، کیونکہ موت کسی بھی صورت میں ٹل نہیں سکتی۔ یہ سب آن بان اور شان و شوکت یہیں رہ جائیں گی جب انسان اپنا سامان مال و اسباب سمیٹ کر اس دنیا سے روانہ ہو جائے گا، جب انسان کی ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ 11واں اور آخری بند، ہر آن نفع اور ٹوٹی میں کیوں مردہ پھرتا ہے بند بند، تو غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرا دشمن، کیا لونڈی باندھی دائی دوا، کیا چیلی چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تم ہر وقت نفع و نقصان کے چکر میں کیوں پڑا رہتا ہے؟ کیونکہ تیری جان کا دشمن فرشتہ سائے کی طرح تیرے ساتھ لگا ہے، اور جب وہ تیری جان قبض کرے گا تب یہ سارے نوکر چاکر چیلے عبادت خانے کھیت اور باغات سب یہی رہ جائیں گے، اور تمہیں ان سب کو چھوڑ کر یہاں سے اکیلا کوچ کرنا ہوگا۔ ذرا سوچ، تیری ساری پونج تیرے دشمن ہے، تجھے لالچ کے جال میں پھنسا کر اصلی مقصد سے دور رکھ رہی ہے جس کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ خدا کی عبادت اور نیک اعمال تیری زندگی کا اصل مقصد ہے، لیکن تو دنیاوی نفع و نقصان کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تیرے نوکر لونڈیاں، کھیتی باڑی، پھولوں کے باغ، ان کو تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں کے یہ مندر مسجد جو عبادت خانے ہیں یہی رہ جائیں گے، اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا، لیکن جو آپ نے نیک عمل کیے ہوں وہی آپ کے ساتھ قبر میں ہوں گے۔ جو مال اللہ کی راہ میں مظلوموں، غریبوں اور محتاجوں کے لیے خرچ کیا ہو اسی کا آپ کو وہاں اجر ملے گا۔ تو لہذا اس نظم میں
نذیر اکبر آبادی انسان کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ناپائیدار و عارضی زندگی میں اپنے وقت کی قدر کر کے آخرت کی فکر کرے. اس طرح یہ نظم مکمل ہوئی. باقی شکریہ.